اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ سورہ مائدہ میں رکوع نمبر 10 کا آغاز ہوا ہے اور رکوع نمبر 10 کی چند آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے یہود، نصارہ اور منافقین کا، اور آگے بھی یہود و نصارہ، منافقین اور ایک فرقہ ہے صابیوں کا، صابی ان کا ذکر آئے گا۔ یہ واللہ یعصمک من الناس، عصمہ یعصم عصمتاً مانے حفاظت کرنا، بچانا، عین صاد میم کی مادہ میں بچانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی سے معصم مانے کلائی، آدمی اپنی کلائی سے اپنے ہاتھ سے حفاظت کرتا ہے، اور اسی سے لفظ نکلا ہے عاصمہ، عاصمۃ البلاد، ملک کی راجدھانی۔ ملک کی راجدھانی پورے ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ اور بھی جتنے الفاظ مشتق ہیں اس سے، اس میں حفاظت کا معنی، بچانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیر منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ اس کے بعد الفاظ کی تشریح میں کر چکا ہوں۔ یہ طغیان کا لفظ جو ہے با فتح اور سمیہ سے آتا ہے، حد سے تجاوز کرنا، غلو کرنا۔ اور یہ ولا یزیدن، یہ فعل مضارع لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اس کا فاعل ہے ما انزل الیک من ربک۔ تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرما رہا ہے، اے رسول پہنچاؤ اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اپنا پیغام نہیں پہنچایا۔ یعنی جو تبلیغ دعوت کی ذمہ داری ہے، آپ تبلیغ دعوت کی ذمہ داری کو انجام دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے آپ کی حفاظت کی ہے۔ ایسے بہت سے نازک مواقع آئے کہ آپ کے قتل کی سازش ہوئی، آپ کو مارنے کی سازش ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ دیکھیے جب کفار و مشرکین نے آپ کا گھر گھیر لیا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، تو معجزانہ انداز میں آپ اپنے گھر سے نکلے اور کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکا، اور بھی بہت سے مواقع پر
اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ یہ وما انزل الیکم من ربکم سے مراد قرآن کریم ہے۔ کہہ دو اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات، انجیل اور وہ جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن کریم۔ تو یہ تورات کو قائم کرنا، انجیل کو قائم کرنا، اس کا مطلب ہے تورات اور انجیل کے احکام کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا یا تورات اور انجیل کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے تورات کو قائم کرنا اور انجیل کو قائم کرنا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ضرور بڑھا دے گی وہ چیز جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف تمہارے رب کی طرف سے، سرکشی اور کفر میں۔ یہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ یہ طغیان و کفرا لا یزیدن کا مفعول بہی ہے، کثیر منہم بھی مفعول بہی ہے، یا کثیر منہم مفعول بہی ما انزل الیک من ربک فاعل، اور طغیان و کفرا یہ تمیز واقع ہو جائے گا نسبت جملہ سے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو ضرور بڑھا دے گی وہ چیز جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے، سرکشی اور کفر میں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے نبی آپ غم نہ کیجئے کافر لوگوں پر۔ یہ لا تأسا، یہ اسیا یا اسن غمگین ہونا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اس میں۔ اور آگے کی آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسل بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا ان لا تکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، میں پہلے مفردات کو حل کر دیتا ہوں اور بعد میں ایک اعرابی بحث میں چھیڑ رہا ہوں۔ یہ الصابئون، الصابئون واحد الصابی لا مذہب، جو کسی دین کا پیروکار نہ ہو، یہ اس کے حروف اصلی ہیں صاد با حمزہ، با فتح اور کرما سے آتا ہے، سبا یا سبع، یسبع یسبع، سبعن و سبوعن، تبدیل مذہب کرنا، لا مذہب ہو جانا۔ یہاں صابئون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودی یا عیسائی مذہب چھوڑ کر فرشتوں یا ستاروں کی پرستش اختیار کر لی تھی، یا اس سے مراد بالکل لا مذہب ہے۔ بد مذہب اور لا مذہب کو بھی صابی کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو توحید کی دعوت دی اور
ان کو روکا بتوں کی پرستش سے، تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے کہ وہ بد مذہب ہو گئے ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال الصابیون سے مراد یا تو فرشتوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والے یا بالکل لا مذہب۔ اور یہ عامو جو ہے، عامیہ یا عمن، اس میں جو آیت کریمہ ہے یہ لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، میثاق مانے عہد و پیمان، جمع مواثیق، اور لا تہوا، حویہ یا ہون کے معنی خواہش کرنا۔ اگر یہ سمیہ سے آئے گا تو اس کا معنی خواہش کرنا، اگر ضربہ سے آئے گا اس کا معنی اوپر سے نیچے آنا۔ فریقاً کذبوا، یہ فریقاً مفعول مقدم ہے کذبوا کا، وہ فریقاً یقتلون، یہ فریقاً بھی یقتلون کا مفعول مقدم ہے۔ وہ حسبوا ان لا تکون فتنہ، یہ فطرتن کے معنی آزمائش، پکڑ، یہاں مراد پکڑ ہے، مواخذہ ہے۔ فعموا وصموا، یہ عمو جمع مذکر غائب، عامیہ یا عمن اندھا ہو جانا، اور سمو بہرا ہو گئے، تو یہ بھی سمیہ سے آتا ہے۔ سم یا سمو، سمن و سممن، بہرا ہونا، صفت اسم۔ تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں دیکھیے طلبہ ایک اعراب پر غور کر لیں۔ دیکھیے انا جب انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے ان زیدن قائمون۔ اب یہاں دیکھیے گا یہ الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، یہ انا کا اسم ہے، اور من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا یہ انا کی خبر ہے۔ یہاں بیچ میں الصابئون آ رہا ہے، تو جمع مذکر سالم یہ حالت نصب میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، بظاہر الصابئین ہونا چاہیے، الصابئون کیوں ہے؟ یہ تھوڑا سا اشکال یہاں ہے، میں اس اشکال کو دور کروں گا۔ اصل میں یہ آیت کریمہ ایک جگہ اور آئی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں پڑھتا ہوں۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 62، وہ آیت یہ ہے، دیکھیے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، وہاں پر صابئین ہے، تو فرق یہ ہے کہ یہاں صابئین مقدم ہے اور نصارہ مؤخر ہے، اور سورہ بقرہ میں صابئین آخر میں ہے، تو وہاں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ انا کا اسم ہے، اور من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، یہ انا کی خبر ہے، وہاں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہاں پر اشکال یہ پڑ جاتا ہے کہ الذین آمنوا معطوف علیہ والذین ہادوا یہ معطوف علیہ، اور والصابئون کو اگر معطوف مانے الذین آمنوا پر تو اس کو والصابئین ہونا چاہیے، النصارہ پر، النصارہ کا معاملہ تو واضح ہے۔ تو یہاں یہاں الصابئون کے اعراب کی 4 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، طلبہ غور سے سنیں، نمبر 1 یہ الصابئون والنصارى مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، تقدیر عبارت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا من آمن باللہ والیوم الآخر والصابئون والنصارى کذالک۔ مطلب یہ ہے کہ الذین آمنوا
والذین ہادو انا کا اسم ہے، اور من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا انا کی خبر ہے، اور السابعون والنصارى مبتدا ہے، اور اس کی خبر محذوف ہے، وہی جو من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا کے معنی میں ہے۔ اچھا، دوسری شکل السابعون کا عطف، السابعون کا عطف یہ انا کے اسم الذین آمنوا والذین ہادو کے محل پر ہے۔ دیکھیں ایسا ہے، الذین آمنوا والذین ہادو یہ محل مرفوع ہے، اس لیے کہ انا داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر پر، تو الذین آمنوا والذین ہادو یہ جو ہے انا کا اسم ہے، منصوب ہے، لیکن محل مرفوع ہے، تو السابعون کا عطف الذین آمنوا والذین ہادو کے محل پر ہے، اس لیے کہ وہ اصل میں مبتدا ہے، لہذا وہ باعتبار محل مرفوع ہے۔ تیسری شکل ہو جائے گی کہ السابعون کا عطف السابعون والنصارى، السابعون کا عطف ہادو کی ضمیر ہم پر ہے جو فاعل ہے۔ دیکھیے ان الذین آمنوا والذین ہادو والسابعون، تو ہادو یہ صیغہ جمع مذکر غائب اور ضمیر ہم ہے معطوف علیہ، اور والسابعون معطوف۔ اب یہ بات اور ہے کہ اگر پوشیدہ ضمیر کو منفصل کیے بغیر عطف کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، نہ ہوگا لیکن جائز ہے۔ تو ہادو کی ضمیر ہم معطوف علیہ، السابعون معطوف، اور چوتھی شکل جو ہے یہ چوتھی شکل یہ ہے کہ یہ ان الذین آمنوا والذین ہادو، تو الذین آمنوا والذین ہادو انا کا اسم اور انا کی خبر محذوف ہے، اور والسابعون والنصارى مبتدا، اور من آمن باللہ والیوم الآخر یہ السابعون والنصارى کی خبر ہے، تو السابعون والنصارى مبتدا، من آمن باللہ خبر، اور ان الذین آمنوا کی خبر محذوف ہو کذالک، یہ اعراب شکل اول کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہ ہے، تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابعون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، تو اعراب کی 4 شکلیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے، میں دوہرا دیتا ہوں، کہ السابعون والنصارى مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، اور جو یہاں خبر ذکر کی گئی ہے وہ انا کی خبر ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ السابعون کا عطف انا کے اسم الذین آمنوا والذین ہادو کے محل پر ہے، اس لیے کہ وہ اصل میں مبتدا ہے، لہذا وہ باعتبار محل مرفوع ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ السابعون کا عطف ہادو کی ضمیر ہم پر ہے، جو فاعل ہے ہادو کا، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ چوتھی شکل پہلی شکل کے برعکس، وہ کیا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ السابعون والنصارى کی خبر ہے، السابعون والنصارى مبتدا، من آمن باللہ الی آخری اس کی خبر ہے، اور ان الذین آمنوا کی خبر محذوف ہو، یہ اعراب شکل اول کے برعکس ہے۔ بہرحال بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہو گئے، جو صابی ہیں، اور جو نصرانی ہیں، یعنی ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر، نیک عمل کرے، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ایمان لانے والے یہودی، صابی، نصرانی، سب کے لیے پختہ ایمان لانا ضروری ہے، نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے۔ یہ ایک اشارہ ہے، جب جب ان کے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسہم، ان کی مرضی کے برخلاف، فریقاً کذبوا، تو انہوں نے کچھ انبیاء کی تکذیب کی،
اور کچھ لوگوں کو وہ قتل کر رہے تھے، جیسے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ وہ حسبو، اور ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ فعمو، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اس لیے کہ یہود و نصارہ کی زندگی میں ایسا بھی ہوا ہے، ان لوگوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد پھر بگڑ گئے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ان میں سے اکثر، یہ سمو کثیر منہم، یہ سمو کا فاعل ہے۔ یہ جو نحو کا مشہور قاعدہ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اگر فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا، یہ قاعدہ عمومی نہیں ہے، اس کے برخلاف قرآن کریم میں حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو اکثر فعل کو واحد لایا جاتا ہے، لیکن فعل کو فاعل کے مطابق تثنیہ جمع لا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ نحو کے قاعدے میں تھوڑی سی وسعت کرنی چاہیے۔ تو کثیر منہم یہ عمو و سمو کا فاعل ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ بس آج کا درس یہیں، انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔